السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک خبر جو ہے آج کل بہت زیادہ گرم ہے کہ راولپنڈی میں جو رنگ روڈ منصوبہ بننا ہے اس میں کچھ ایسے نام سامنے آئے ہیں جو حکومتی لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جن میں کچھ لوگوں نے بینیفٹ لینے کی کوشش کی، اور اس سارے معاملے میں کرپشن کی بو آئی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے انکوائری مار کی۔ آپ سب لوگوں نے یہی خبر سنی ہوگی، لیکن اس خبر کی بالکل برعکس ایک اور صورتحال ہے جو کسی سے شیئر نہیں کی جا رہی اور جو ایک عام آدمی تک نہیں پہنچی ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ہے وہ صرف اتنا ہے کہ راولپنڈی کا جو رنگ روڈ ہے اس کا جو منصوبہ 2016 میں مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے بنایا تھا، اس منصوبے کو جب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اپروو کیا گیا تو اس کے اندر کچھ چینجنگ کی گئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے کچھ بااثر لوگوں نے اس کی جو منصوبے کی جو چینجنگ ہے یا جو میپ اس کا تبدیل کیا ہے، اس میں اس منصوبے کو لنک کیا ہے اپنے ہاؤسنگ منصوبوں کے ساتھ اور کچھ ایسی زمینوں کے ساتھ جہاں پر کچھ بااثر افراد کی زمینیں تھیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے رنگ روڈ کو بڑھایا گیا ہے۔ یہ جب انکوائری وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس میں آئی تو وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر جو کمشنر ہیں پنڈی اور جو سی ایم آفس ہے پنجاب، اس کو یہ کہا کہ آپ اس پر انکوائری مارک کریں، اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں انہوں نے اس پر ایک انکوائری بنائی اور اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو شیئر کیا گیا وزیر اعظم کے ساتھ، اور جو یہ رپورٹ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ شیئر ہوئی ہے جو کہ بظاہر کمشنر راولپنڈی جو ہیں ان کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے جو انہوں نے سی ایم آفس شیئر کی ہے، اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کو بھیجی ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے بات رپورٹ کی شیئر کی ہے، اس رپورٹ کی اگر میں آپ کو صورتحال دکھاؤں تو میں کیونکہ خود سی ایس ایس کی کلاسز کو پڑھاتا ہوں اور بیوروکریسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے جب کوئی لیٹر ٹائپ کرتی ہے تو اس میں کسی بھی انگلش مسٹیک کو بہت کینلی دیکھا جاتا ہے، اور بہت اچھے اور پڑھے لکھے آفیسرز اس چیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک باس کا آفس ہے، وہاں پر کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی مسٹیک یا کوئی بھی کٹنگ والی سمریز یوزلی موو نہیں کی جاتی، لیکن دیکھیے کمشنر راولپنڈی کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی، وزیر اعظم آفس کو بھی اس کی کاپی بھیجی گئی اور اس کی کاپی سی ایم آفس کو رپورٹ کی گئی، اس کے اندر بہت ساری مسٹیکس کو ہاتھ سے ٹھیک کیا گیا۔ یعنی اس وقت اگر آپ ان صفحات پر دیکھیں تو کتنی زیادہ مسٹیکس آپ کو سرکل میں نظر آ رہی ہیں، جیسے ایک جگہ پر پاسبلی کے جو سپیلنگز ہیں اس کو بھی ٹھیک کیا گیا۔ اگر کوئی سافٹ کاپی تھی اس رپورٹ کی تو اس میں اس کو جا کر مائکروسافٹ ورڈ آفس میں کیوں نہیں ٹھیک کیا گیا؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے ساتھ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ پوری کی پوری رپورٹ کہیں اور سے آئی تھی، جس کا پرنٹ نکال کر صرف یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ آپ نے اسی رپورٹ کو آگے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے طور پر سی ایم آفس کو بھیج دینا ہے۔ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب احتساب کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے ہی کمشنر جو راولپنڈی ہیں، جو کہ محمد محمود جن کا نام ہے، جو کہ بہت اپرائٹ آفیسر ہیں، جن کے بارے میں بیوروکریسی کے اندر ایک امپریشن ہے کہ وہ بہت دبنگ آفیسر ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں اس میں لٹکانا بھی منسوب تھا، اور ان کو بھی ظاہر ہے اس انکوائری میں ہٹایا گیا کیونکہ وہ اس وقت کے کمشنر راولپنڈی تھے جب یہ رنگ روڈ اتھارٹی کا منصوبہ اپروو ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رنگ روڈ اتھارٹی کے باقی دیگر آفیسرز تھے ان کو بھی معطل کیا گیا۔ تو جو کہا یہ جاتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی ریولری جو ہے وہ کمشنر جو سابق کمشنر راولپنڈی ہیں رائے محمود ان کے ساتھ تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ جو پنڈی کے اندر جو اینٹی کرپشن کے آفیسرز تعینات تھے ان کو جو شہزاد اکبر صاحب کبھی کچھ کہا کرتے تھے یا ان پر انفلوئنس ہوا کرتے تھے تو رائے محمود کی جانب سے اس پر ہمیشہ سے سٹینڈ لیا جاتا رہا۔ تو رائے محمود اور شہزاد اکبر کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ ان کی آپس میں کہیں نہ کہیں ریولری، آفیشل ریولری موجود تھی، اور ان کو سبق سکھانے کے لیے بھی یہ انکوائری جو ہے ان کے اگینسٹ مارک کی گئی ہے۔ اب اس کے حقائق کیا ہیں، ظاہر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اس طرف جائے گی، لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک رپورٹ جو وزیر اعظم آفس بھیجی گئی اور سی ایم آفس بھیجی گئی اس میں اتنی ساری کٹنگز کیوں ہیں؟ اور اس کٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمشنر راولپنڈی نے یہ رپورٹ وزیر اعظم کو بھیجنی ہے تو پاکستان کے سب سے بڑے جو آفیسر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جو پوزیشن ہے، اس کو ایسی رپورٹ ارسال کی جاتی ہے، اور ایک ایسی رپورٹ جو کہ گورنمنٹ کے گزٹ کا حصہ بننے جا رہی ہے اور اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا، وہ سی ایم آفس کو ایسی رپورٹ ارسال کی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلی بات تو یہ شو ہوتی ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ کہیں سے ایز اٹ از آئی تھی، اور اس میں پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو آپ نے انکوائری میں مارک کرنا ہے، اور اس رپورٹ کو کمشنر راولپنڈی نے اپنے ہاتھوں سے سائن کیا، لیکن اس چیز کا انہوں نے بھی خیال کر لیا کہ ان کے ہاتھ سے اگر کوئی رپورٹ سائن ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ اس میں کوئی انگلش کی مسٹیک نہ ہو۔ تو جہاں جہاں انگلش کی مسٹیکس تھیں وہ کمشنر راولپنڈی نے اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کی ہیں اور یہ بھیجی گئی ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور ہے۔
اب آگے آئیں تو آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرتا ہوں. رائے محمود جو ہیں کمشنر راولپنڈی, ان کے ایک بھائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کی جو مکہ سٹی کے نام سے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اس رنگ روڈ کے ساتھ آ رہی ہے, اس میں رائے محمود کے بھائی کو بینیفیشری بنایا گیا تھا. ایسا جب ذرائع سے اس کو تصدیق کیا گیا تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ مکہ سٹی کے اندر کسی بھی شخص کی واضح طور پر کوئی بھی ملکیت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی, اور اس بات کو خواہ لنک کیا جا رہا ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی رہے ہیں رائے محمود, ان کی انوالومنٹ اس سارے معاملے میں ہے, جبکہ اس طرح کے شواہد بھی موجود نہیں ہیں. تیسری چیز جو اس رپورٹ کی اور ہے وہ یہ ہے کہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں, ان کے ننہال یا ان کی ریلیٹیوز یا ان سے ملنے والے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی زمینیں اس جگہ پر آ رہی ہیں, اور زلفی بخاری کا نام آنا ایک سمپتھی کریٹ کرتا ہے ود دا گورنمنٹ کہ شاید گورنمنٹ اپنے لوگوں کے خلاف بہت اپرائٹ ہے. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں پی ایم کے, سی ایم کے, وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے. تو جو پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتا ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ ظاہر ان کے پاس جو عوام کے پیسے ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوتے. تو زلفی بخاری کے اس پوزیشن سے استعفیٰ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, اگر استعفیٰ لینا ہے تو جو غلام سرور صاحب ہیں جو کہ منسٹر ہیں ایویشن کے, ہوا بازی کے, ان کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ ان کے پاس ایک پبلک پورٹ فولیو ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ زلفی بخاری صاحب کا یہ قدم اچھا کہ ان کے خلاف انکوائری مارک ہوئی اور وہ ریزائن دے گئے, لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ان کے ریزائن کی اہمیت کتنی ہے. تو یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے کہ گورنمنٹ نے صرف اس کو اپنی فیور میں شاید اس ٹول کو بھی لیا ہوگا. اب ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ اس رنگ روڈ کے منصوبوں میں ڈاکٹر توقیر شاہ جو ہیں, جو کہ سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں سی ایم پنجاب شہباز شریف کے, ان کی زمینیں آ رہی ہیں. اور ڈاکٹر توقیر شاہ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کی پرانی جدی پشتی زمینیں ہیں جو اس رنگ روڈ کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ جو رابطہ ہے, یہ جو لنک ہے, یہ اصل میں پولیٹیکلی لنک ہو رہا ہے پھر مسلم لیگ نواز کے ساتھ. تو اس بات کو سوچنا ہے کہ عوامی منصوبوں کو بھی اور کسی بھی معاملے میں اگر آپ نے کھینچ کے زبردستی کسی بھی پولیٹیکل رائول کو سزا دینی ہے, کسی اپنے ذاتی بیوروکریٹ کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانا ہے, تو پرائم منسٹر آفس میں اگر ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہے تو بڑی شرمندگی کی صورتحال ہے. اور کچھ دن تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے جو اثرات ہیں وہ اصل میں کس طرف جا رہے ہیں. تو ہم تو اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید زلفی بخاری پر امپیکٹ آیا, غلام سرور پر امپیکٹ آیا, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور حکومت نے اپنے ایلیگیشنز کو دھویا. تو جیسے مالم جبہ کیس ہے, جیسے بی آر ٹی کیسز ہیں, اسی طرح راولپنڈی پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نیب اس کیس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. اور نیب جن کے ہاتھوں میں ہے, شہزاد اکبر صاحب اگر کسی شخص کے ساتھ اپنی پرسنل گرج نہیں نکال رہے ہیں اور کسی شخص کے کسی ایسے ایکٹ کو وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بھی پرائم منسٹر آفس کو سوچنا ہوگا. کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کی پسند میں نہیں تھے, اور جہانگیر ترین کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے, اور جہانگیر ترین کا جو حامی گروپ وزیر اعظم کو مل کے آیا تھا, انہوں نے بھی شہزاد اکبر کے اوپر اعتراض کیا تھا. تو اس وقت جو پرائم منسٹر آفس کے اندر جو بیوروکریٹ یا آفیسرز کی جو ٹیم ہے, وہ جو عمران خان کے نزدیک لوگ ہیں یا ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں یا جو ان کی پارٹی ورکرز ہیں, ان کے خلاف سخت ایکشن لیے ہوئے ہیں. اللہ کرے چیزیں ایسے ہی ہوں جیسی بتائی جا رہی ہیں, لیکن چیزوں کے محرکات بالکل پولیٹیکل ہیں, چیزوں کی جو بیک سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے, اور بالکل ایک خاص ایجنڈا پہ کام کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل رائولز ہیں ان کو شکست دی جائے, ان کے خلاف کوئی نیا سے نیا کیس ہمیشہ بنایا جاتا رہے, اور ایسی ٹیم جو ان کی بات نہیں مانتی ان کو نشان عبرت بھی بنایا جاتا رہے. جیسے بشیر میمن صاحب جو کہ سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے, ان کے جو بیانات آئے, اس بیانات میں بھی شہزاد اکبر صاحب کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا. اب شہزاد اکبر صاحب کے پاس کے حوالے سے ایک لمبی لسٹ ہے, جو بھی شخص کسی بھی انتقامی کارروائی کا حصہ بنتا ہے تو وہ شہزاد اکبر صاحب پر ہی ایلیگیشن کیوں لگاتا ہے. یہ وہ سوال ہے جس کو شہزاد اکبر صاحب کو کلیئر کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ عوامی جو معاملات ہیں جس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم نے آپ کو اتنا بڑا اختیارات دیے ہیں, ان اختیارات کو اگر آپ صرف پولیٹیکل اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں تو اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے, ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس یا پرائم منسٹر جو ہیں وہ تبدیلی کو بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کر سکیں, کیونکہ وہ اس طرح کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں جن معاملات کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے تانے بانے کسی بھی معاملے کے تانے بانے یا تو نون لیگ کے ساتھ نکلیں گے یا پریویس دور میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے ساتھ نکلیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر آفس سے کہ آپ پریویس دور حکومت کی جتنی ناکامیاں, خامیاں اور جتنی بھی ان کے ساتھ آپ نے نقصانات ان کی وجہ سے ہمارے ہوئے ہیں, اس کے لیے پلیز ایک علیحدہ سے ونگ بنا کر آپ اصل معاملات کی طرف آئیں.
پاکستان کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، پاکستان کو اکنامک ایشوز کا سامنا ہے، پاکستان کو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا سامنا ہے، پاکستان کو اس وقت چینی کے بحران کا سامنا ہے، اشیاء کی مہنگائی کا سامنا ہے. تو جو بیسک ایشوز ہیں پلیز ان کی طرف آیا جائے اور کسی بھی جگہ پر جو پولیٹیکل ریولریز ہیں، جو بیوروکریٹک ریولریز ہیں، ان کی طرف نہ جایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ اتھارٹی کا جو پروجیکٹ تھا وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس طرح لاہور کے اندر ایک رنگ روڈ بنا اور اس رنگ روڈ میں فائدہ ہونا ہے، جیسے لاہور کے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح پنڈی کے لوگوں کا فائدہ ہونا تھا. تو ایک عوامی جو منصوبہ ہے اس کے اندر اس طرح کے جو پریکٹسز ہیں اس کو ایگزامپل بنایا جائے اور واقعی اگر پی ایم آفس کے کچھ لوگ اس میں انوالو ہیں یا گورنمنٹ کی بینیفیشری اس میں انوالو ہیں تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جانا چاہیے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ خسرو بختیار صاحب کی طرح اس انکوائری کو روک دیا جائے، معلم جبا کی طرح اس انکوائری کو روک دیا جائے، بی آر ٹی کی طرح انکوائری کو روک دیا جائے اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ جو عوامی لوگ ہیں، جو عوام کی خدمت کرنے کے لیے جن کو عوام نے الیکٹ کیا تھا، انہوں نے عوام کے پیسے پر ہی اپنی قسمت کو بھی چمکائی اور اپنی پالیٹکس بھی چمکائی. اور سیاست کا بالکل جو رخ ہے وہ بالکل اس وقت سارے فیصلے جو ہیں وہ سیاسی ہو رہے ہیں. کسی بھی صورتحال پر جو ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ان حقائق سے آگاہ کیا جائے اور ان کویشچنس کو بھی رکھا جائے تاکہ جب عواموں میں اگر یہ بات پہنچے تو اس کا سوال کا جواب بھی عوام کو چاہیے ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی. ہمارے چینل کو سبسکرائب رکھنا ہے، بیل آئیکن دبانا ہے اور کسی بھی اپڈیٹڈ صورتحال پر اگر آپ نے اپڈیٹ رہنا ہے تو ہمیں آپ نے دیکھتے رہنا ہے. دیکھتے رہیے AR نیوز.